بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالوجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ کا اپنا چینل اسٹرالوجی وتھ فواد وسیم۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ برج عمل یعنی ایریز، اس ہفتے کے شروع میں بیرون ملک سے کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو بھی کوئی سفر پڑ سکتا ہے۔ طبیعت تو بہت اچھی رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخراجات کی زیادتی بھی رہے گی۔ اس ہفتے آمدن کا سلسلہ کچھ مناسب اور بہتر رہے گا۔ اس ہفتے کی 10 اور 11 تاریخ کو گھر میں کوئی مرمت یا زمین و جائیداد کے حوالے سے کوئی بھی پلان جو گزشتہ کئی دنوں سے زیر بحث تھا وہ حتمی مراحل میں داخل ہوگا، اور گھر میں جلد ہی مرمت کا کام شروع ہونے والا ہے۔ خرچہ تو بڑھے گا۔ جو لوگ رینٹ پہ رہتے ہیں ان کے لیے اس ہفتے تبدیلی یقینی ہے۔ بہن بھائیوں قریبی رشتہ داروں سے کچھ معمولی سی ناراضگیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ بزنس کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں اور چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے کو پیچیدگیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ اگر نیا کام یا کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں اس ہفتے، تو اس ہفتے پیسہ تو خرچ ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ محنت بھی کرنا پڑے گی، اور اس محنت کے نتیجے میں آخر کار بزنس بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ اب زبانی جمع خرچ نہ ہی کیجئے تو اچھا ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ سیونگ پیسہ پڑا ہوا ہے تو اسے بزنس میں انویسٹ کرنے کی کوشش کیجئے، جو آنے والے وقتوں میں آپ کو بالکل فائدہ دے سکتا ہے۔ ورنہ یہ پیسہ اگر گھر میں پڑا ہے تو کفور کی طرح بالکل اڑ جائے گا، اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہاں یہ خرچ کہاں ہوا ہے۔ شیئر مارکیٹ، پرائز بانڈ سے بالکل فائدہ ہو سکتا ہے۔ سرکاری ملازم پیشہ حضرات کے لیے اس ہفتے بھاگ دوڑ تو بڑھے گی، لیکن دفتری معاملات میں کچھ بہتری بھی آئے گی۔ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اپنا رویہ اور لہجہ بالکل ٹھیک رکھیے گا۔ اور جو لوگ باہر جانے کے لیے کسی ایجنٹ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں باہر بھجوائے گا، تو ایسا بالکل ممکن نہیں۔ وہ آپ کو تاریخ پہ تاریخ تو دے گا، لیکن آپ کا کام ابھی لیٹ ہے۔ ایریز والوں کو چاہیے کہ اس ہفتے منگل کے روز علل صبح کسی نابینا آدمی یا اپاہج آدمی یا کسی بزرگ آدمی کو، یعنی بوڑھے آدمی کو، دہی کے ساتھ ناشتہ کروائیں، یا اس کو صبح دہی کسی برتن میں دیں، برتن سمیت۔ انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 1 ہے۔ برج ثور یعنی ٹارس، اس ہفتے کے پہلے 2 دن طبیعت بوجھل رہے گی اور ہلکی سی بہار کی حرارت بھی محسوس ہوگی، اور ساتھ ہی ذہنی تناؤ بھی بڑھے گا۔ صرف اس حوالے سے جہاں سے آپ کو رقم ملنے کی کوئی امید متوقع تھی، وہاں سے ٹال مٹول دیکھنے کو ملے گی، اور اس ہفتے کے 11 اور 12 تاریخ کو مالی معاملات میں کچھ بہتری آئے گی، اور کسی دور کے رشتہ دار یا آپ کے لیبر میں آپ کو کوئی مالی مدد کی پیشکش ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں گے تو اندرون ملک کا سفر پڑ سکتا ہے۔ اولاد اور دوستوں کے حوالے سے کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی، اور کسی دور کے رشتہ دار یا آپ کے نیبرز میں آپ کو مالی مدد کی پیشکش ہو سکتی ہے۔ اندرون ملک کا سفر پڑے گا۔ اولاد اور دوستوں کی طرف سے کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ جو حضرات پرائیویٹ جاب کے سلسلے میں پریشان ہیں، ان کو کہیں سے نوکری کی آفر کی آ سکتی ہے۔ ٹورس والوں کے لیے شراکت اور نئے بزنس میں پیسوں کی انویسٹمنٹ کرنا اس ہفتے بھی آپ کے لیے
یہ سائن اچھا نہیں. اور جن لوگوں کا کنسٹرکشن کا کام ہے اور جو لوگ چھوٹے چھوٹے صنعت کار ہیں، البتہ وہ اس ہفتے معمولی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ لوگ خاص طور پر بچیوں کے رشتے کے معاملے میں جو انکار کر چکے ہیں یا کسی مسئلے کے تحت رشتہ ختم ہو چکا ہے، وہ کسی جذباتی دباؤ میں آ کر یا کسی کے کہنے پر وہاں دوبارہ رشتہ کرنے کی بالکل کوشش نہ کیجیے گا، ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا. سرکاری ملازم افراد کے لیے یہ ہفتہ کافی اچھا رہے گا، بہت سے کوئی مدد مل سکتی ہے. اگر آپ دفتر سے چھٹی لینا چاہتے ہیں تو بالکل ملے گی، بغیر افسر کی ناراضگی کے. اور جو لوگ باہر جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ان کا سفر تیار ہے، لیکن تیاری کے باوجود کبھی دل کہے گا جائیں، کبھی کہے گا نہ جائیں، آخرکار سفر پر ہی جائے گا. ٹارس والوں کو چاہیے کہ پیر کی رات ایک گلاس لیں، اس میں دودھ ڈال کر اس کو اپنے سرانے رکھیں. اگر گلاس تانبے کا ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ سٹیل کا ہی صحیح. اور منگل کی صبح جیسے ہی وہ اٹھیں کلی کریں اور سورہ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھیں. اس کے بعد وہ دودھ گلاس سمیت اور کچھ پیسے کسی فقیر کو دیں. انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا. آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر 6 اور 4 ہے. برج جوزا یعنی جیمنائی. تمام معاملات آپ کے حق میں بہتر ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی، لیکن آپ خود بھی اپنے حق میں بہتر ہوں. ماضی کے ناکام تجربات بار بار دہرانے کی کوشش مت کیجیے. اپنے اندر مستقل مزاجی پیدا کریں. اس ہفتے کے پہلے 2 دن کچھ آس اور امیدیں جو لوگوں سے آپ نے بالکل ناجائز ہی وابستہ کی ہوئی ہیں، لیکن ٹھیک 2 دن بعد جیسے ہی مون کیپریکون میں داخل ہوگا وہ تمام آس امیدیں اور نئے تعلق کے ساتھ دم توڑ جائیں گی. اس میں آپ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے. بچوں کا کریئر اور ان کی ذمہ داریوں کی فکر اب ستانے لگے گی. اس ہفتے بچوں کے رشتوں کی اگر کوئی بات چیت چلتی ہے تو دیر مت کیجیے، فوراً اس ذمہ داری سے فارغ ہونے کی کوشش کیجیے. بزنس میں کوئی رد و بدل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بزنس پارٹنر اگر علیحدگی کے اشارے دے رہا ہے تو آپ کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے. اس سے پہلے کہ کوئی بدمزگی پیدا ہو آپ کو چاہیے کہ علیحدہ ہو جائے اور اپنے تمام دستاویزات ان کی جانچ پڑتال کر کر اس کو اپنی تحویل میں لے لیں. اگر کسی کو کوئی رقم دینی ہے تو اپنا وقت نکالنے کے لیے چیک نہ دے بیٹھیے گا، ورنہ کوئی نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کے 8ویں گھر میں شنی یعنی زحل اور مشتری کا ہونا یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے، لیکن ایک چیز تو واضح ہے کہ یہ آپ کے اندر ایک مستقل مزاجی اور گہرائی میں سوچنے کا موقع ضرور ملے گا جو آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے. 11 مارچ کو جیسے ہی عطارد یعنی آپ کے اسینڈنٹ کا لارڈ ایکویریس میں آئے گا، آپ کے اندر ایک خاص تبدیلی اور نئی انرجی پیدا ہوگی جس میں آپ اپنے فیصلے مثبت انداز سے کر پائیں گے اور آپ کی کوشش ہوگی کہ اپنے روزگار کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، لیکن وہ اس صورت میں جب آپ پریکٹیکل ہوں گے. جیمنائی والے کو چاہیے کہ جمعرات اور جمعے کے دن ایک چھٹانک سبز لاچی لیں، وہ آدھا پاؤ بادام لے لیں، اس کو گرینڈ کر لیں، اس کا ایک پاؤڈر بن جائے گا، اس میں تھوڑی سی چینی ڈالیں اور وہ روزانہ اگر بدھ اور جمعے کے علاوہ بھی کر لیں تو بہتر ہوگا. وہ کسی درخت کی جڑ کے نیچے کیڑوں کو ڈالیں. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ کتنی مہربانی کرتا ہے. اور کوشش کریں کہ نماز عصر کے بعد اول آخر درود شریف 101 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. سورہ اخلاص بالکل. آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر
5 और 8 है। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। कैंसर वाले वो हजरात जिन लोगों को लीवर का प्रॉब्लम है या कोई नया मसला सेहत के हवाले से बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, उन्हें बग़ैर किसी किस्म की लापरवाही किए और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। अपनी दवाई, खुराक और परहेज़ का ख़ास ख्याल रखें। टूने और टोटकों में मत जाइएगा तो बेहतर ही होगा। इस हफ्ते माली परेशानियां पिछले हफ्ते की तरह बदस्तूर रहेंगी, लेकिन अब वो अपने आखिरी इख्तिताम पर हैं। हफ्ते के आखिरी दिनों में अचानक रकम मिलेगी, लेकिन ये रकम मिलने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। छोटे बहन भाई और मामू के ख़ानदान से कुछ तलखियाँ बढ़ती भी नज़र आ रही हैं। कुछ गैर ज़रूरी बातें आप पर तोहमतों की शक्ल में बिल्कुल धरी जाएंगी, जिनका आपको बिल्कुल इल्म ना होगा। और छोटे ब्रदर इन लॉ से कोई नाराज़गी पैदा हो सकती है रकम के हवाले से। इस हफ्ते बिज़नेस डीलें तो बहुत होंगी, लेकिन वो फाइनल यानी अपने हतमी मराहल में अगले हफ्ते जाकर कामयाब होंगी और उनसे बिल्कुल फ़ायदा भी होगा। बीवी के साथ घरेलू अखराजात की ज़्यादती की वजह से कोई तलब कलामी भी हो सकती है, लेकिन बीवी का ख़र्चा उसी तरह रहेगा। कैंसर वाली जो फीमेल हैं और जिनको जोड़ों के दर्द हैं, उनको इस हफ्ते दर्द में कुछ शिद्दत आ सकती है और मसाने की गर्मी की वजह से यूरिन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। और जिन लोगों को अदालती मामलात हैं, वो सिर्फ इस हफ्ते डिले कर लें, सिर्फ इस हफ्ते। ये जहाँ इतना सब्र किया वहाँ सिर्फ 1 हफ्ता और सब्र करें। इंशाल्लाह आगे बेहतरी आपकी दहलीज पर खड़ी होगी। कैंसर वालों को चाहिए कि घर में कोई बुज़ुर्ग औरत या वालदा है तो घर से निकल के वक़्त उनके पाँव को छूकर ज़रूर निकलें और उनसे दुआ ज़रूर लें। और पाँव को छूते वक़्त या पाँव को हाथ लगाते वक़्त हाथ में कुछ पैसे ज़रूर पकड़ कर रखें और वो पैसे वालदा के पाँव को लगाएं और जैसे ही घर से निकलें वो किसी फ़कीर को दें। देखिए अल्लाह पर कितनी मेहरबानी है फरमाता है और आपके तमाम मसाइल दिन ब दिन बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आपके इस हफ्ते का लकी नंबर 7 और 2 है। बुर्ज असद यानी लियो। इस हफ्ते के शुरू से लेकर आखिर तक कोई मेजर स्टार यानी प्लैनेट ट्रांजिट नहीं कर रहा सिवाय मरकरी के। बाकी तमाम प्लैनेट अपनी डिग्री वाइज चल रहे हैं। आपके स्टैंडर्ड का लॉर्ड यानी सूरज जो एक्वेरियस में यानी आपके 7वें घर में, वो भी अब आखिरी डिग्रियों पे है। और मून इस हफ्ते के शुरू में जो सैजिटेरियस में होगा। दोस्तों से मेल मुलाकातों का सिलसिला तो बढ़ेगा और अखराजात में भी तेज़ी आएगी। मून जो आपके 12वें घर का मालिक यानी तिरक भाव का है, वो 5वें घर में होगा। इसका मतलब है कि कुछ खुफिया मुखालफ या दुश्मन वो दोस्त बनकर सामने आएंगे और जल्दी बेनकाब हो जाएंगे। इस हफ्ते के शुरू में आमदन का सिलसिला तो जारी रहेगा और अच्छा खासा रहेगा। रोज़गार के नए मौके भी मैसर होंगे, लेकिन आपको अपनी तबीयत में थोड़ी सी तब्दीली लाना पड़ेगी। कुछ शक व शुबा की गुंजाइश ना ही रखें तो बेहतर होगा। 10 और 11 तारीख को सेहत का ख़ास ख्याल रखें और जो ख़वातीन प्रेगनेंट हैं वो गायनी के डॉक्टर से फ़ौरन रजू करें। उनकी ज़रा सी भी लापरवाही उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। बिज़नेस के हवाले से कुछ लोग
زبانی کلامی آپ کو اور آپ کے بزنس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں۔ آپ صرف اپنے غصے اور جذبات پر کنٹرول رکھیے گا، اور لائف پارٹنر کے ساتھ کچھ مڈ ویئر ہو سکتی ہے، لیکن وہاں بھی فکر کی کوئی بات نہیں۔ اس ہفتے کسی بھی قسم کی تبدیلی آپ کے لیے بالکل ٹھیک نہیں۔ سرکاری ملازم پیشہ افراد اور جو لوگ جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو اس ہفتے کوئی نئی قسم کی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی، لیکن 11 مارچ کے بعد جیسے ہی مرکری کیپریکون سے ٹرانزٹ کر کر ایکویریس میں آئے گا، آپ کے پلان اور کیے ہوئے فیصلوں میں ایک نئی جدت پیدا ہوگی۔ لیو والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس ہفتے کسی بھی غلط کام کا بھاگیہ دار بننے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ قانونی کارروائی آپ کی ذرا سی غلطی کی منتظر ہے۔ والد کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا۔ لیو والوں کو چاہیے کہ افطار اتوار کے دن دیسی گھی میں 2 روٹیاں پکوائیں اور اس میں شکر ڈال کر اس کی چوری بنا لیں، وہ یا تو کسی فقیر کو دے دیں یا سورہ شمس 3 مرتبہ پڑھ کر پرندوں کو ڈالیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 4 ہے۔ برج سنبلہ یعنی ورگو، اس ہفتے کا آغاز میں آپ کے گھر میں کوئی خوشی جیسا ماحول بنے گا، اور ورگو والوں کے لیے خوشخبری تو بہت اچھی ہے نا، کہ جن لوگوں کی نیند میں بے چینی تھی وہ اب نیند بہتر ہونے جا رہی ہے۔ اس ہفتے پچھلے ہفتے کی طرح بھاگ دوڑ تو کم رہے گی، اور مالی آمدن میں اچانک اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس ہفتے کی 10 اور 11 تاریخ ورگو والوں کے لیے ایک چمکار ہے۔ ان تاریخوں میں آپ کسی بھی نئے کام کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ شیئر مارکیٹ، پرائز بونڈ، لاٹری اور یہاں تک کہ کاروبار میں کوئی بھی رسک لینا چاہیں تو بالکل لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ہوگی۔ یہ وہ طریقے ہیں، اس میں آپ اپنے دوستوں کو فائدہ دے بھی سکتے ہیں اور ان سے لے بھی سکتے ہیں، اور جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ 10 اور 11 تاریخ کو وظیفہ ازدواجی میں اتر کر بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ کاروبار میں باقاعدہ بہتری دیکھنے کو ملے گی، اور جن کا ٹریڈنگ کا کاروبار ہے وہ اس ہفتے بڑی تیزی سے مالی لحاظ سے آگے نکلیں گے۔ گاڑیوں کے بزنس سے ریلیٹڈ لوگوں کو اس ہفتے کاروبار میں تیزی دیکھنے کو ملے گی۔ عدالتوں میں جو معاملات چل رہے ہیں ورگو والوں کے، یا کوئی لڑائی جھگڑے کے مقدمات سے 2-4 ہیں، یا کوئی درینہ دشمنی کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ اس ہفتے کے درمیان اپنے مخالفوں سے مل کر ٹیبل ٹاک کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کیجیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ مان بھی جائیں گے اور کوئی نہ کوئی مثبت نتیجہ بھی نکلے گا۔ اور جو اسکول ٹیچرز اور پروفیسر ہیں ان کو اس ہفتے جاب کے حوالے سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، پروموشن بھی ہو سکتی ہے۔ اور جو بچے ڈیزائن اور آرٹ سے وابستہ ہیں ان کو اس ہفتے کوئی نئے پروجیکٹ پر کام کرنے کا موقع ملے گا، اور اس میں فائدہ بھی ہوگا۔ ورگو والوں کو چاہیے کہ 5 انڈے منگل کی رات اپنے سرانے رکھیں، اور بدھ والے دن علل صبح وہی انڈے کسی کھلی جگہ یا باغ میں یا ویرانے میں رکھ دیں، جہاں پہ کوے اس کو بآسانی استعمال کر سکیں، اور کوے کرتے بھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اللہ کتنی مہربانی فرماتا ہے۔ آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 8، برج میزان یعنی لبرا۔ اس ہفتے کے شروع میں مون کے تیسرے گھر میں ہونے سے اندرون ملک کا سفر درپیش آ سکتا ہے۔ آپ کی صحت تو بہتر رہے گی، لیکن والدہ کی صحت کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، اور والدہ کی صحت کے حوالے سے کوئی خرچہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ یہ ہفتہ لبرا والوں کے لیے مالی لحاظ سے کافی خوشگوار رہے گا، لیکن اخراجات ان کے
وہ بھی رکتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ 11 اور 12 کے درمیان گھر میں خوشی جیسا ماحول بھی بنے گا اور افراتفری بھی پیدا ہوگی۔ یہ کچھ ملی جلی سی کیفیت رہے گی ان 2 دنوں میں۔ 11 مارچ کو جیسے ہی یہ طارت یعنی مرکری ٹرانزٹ کر کے کیپریکون سے ایکویریس میں داخل ہوگا، جو آپ کے 5ویں گھر میں داخل ہوگا۔ مرکری جو آپ کے 9ویں اور 12ویں گھر کا مالک ہے، اور سورج پہلے سے ہی ایکویریس میں اپنی آخری ڈگری طے کر رہا ہے۔ اس ہفتے جو آپ کے پینڈنگ معاملات تھے وہ فائنلائز ہونے جا رہے ہیں۔ بزنس کے معاملات میں نہ ہی تو کسی سے ادھار رقم لینے کی کوشش کیجیے گا اور نہ ہی کسی قریبی رشتہ دار سے کوئی قرضے کی ڈیمانڈ کیجیے گا۔ تھوڑا سا وقت ہے، گزار لیں تو آپ کے مالی معاملات آگے چل کر بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور یقیناً بہتری کی طرف آئیں گے، اور نہ ہی شراکت کی طرف جائیے گا۔ بھائیوں سے کچھ ناراضگیاں بڑھیں گی۔ گھریلو معاملات میں بیوی سے مشاورت ضروری رکھیے گا۔ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے جیون ساتھی کو نظر انداز کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ لیبرا والوں کو اس ہفتے شیئر مارکیٹ، پرائز بانڈ اور ایزی منی کی طرف نہ ہی جائیں تو بہتر ہے، بلکہ ابھی تو ان کا اس ہفتے کے علاوہ بھی جون سا ہے، اس طرف اپنا دھیان نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ خانہ مال کا مالک منگل جو آپ کے 8ویں گھر میں راہو کے ساتھ انگارک یوگ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ سامنے کیت ہے۔ ایزی منی کا اپنے دماغ میں مت ہی لائیں تو بہتر ہے۔ سرکاری ملازم ہو یا پرائیویٹ ملازم، ان افراد کی اس ہفتے تبدیلی کے امکان واضح نظر آ رہے ہیں، لیکن مالی فائدہ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیبرا والوں کو چاہیے کہ جمعہ اور منگل کے دن کھیر پکائیں یا بازار سے خرید لیں، اگر نہیں پکا سکتے وہ کسی فقیر کو دیں، اور ساتھ کچھ روپے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 6 اور 1 ہے۔ برج اقرب یعنی اسکارپیو، اس ہفتے کے شروع میں اچانک رقم تو کہیں سے ملے گی، لیکن ذہنی تناؤ بھی برقرار رہے گا۔ سماجی تعلق میں اضافہ ہوگا اور سوشل ایکٹیویٹی اس میں بھی تیزی آئے گی۔ 12 تاریخ کو کوئی چھوٹا موٹا سفر پڑ سکتا ہے۔ والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر جائیداد کی خرید و فروخت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کو اس ہفتے ترک کر دے تو بہتر ہوگا، اور اگر رشتہ دار یا بہن بھائی سے کوئی تنازع چل رہا ہے زمین و جائیداد کے حوالے سے، تو اس تنازع کو بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کے ذریعے یعنی ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ کسی کے بہکاوے میں مت آئیے گا۔ اولاد کے معاملے میں شادی کے کچھ سائن بہت اچھے بننے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ وغیرہ آتا ہے یا کہیں بات چیت چلتی ہے تو دیر مت کیجیے گا، یہی وقت ہے۔ بزنس میں اچانک تیزی تو آئے گی، لیکن آپ کو اپنی روش بدلنا ہوگی، اپنے جذبات اور غصے پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ جن لوگوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے اور ان کو اس ہفتے بالکل لابھ ہو سکتا ہے۔ منگل یعنی مریخ کے 7ویں گھر ہونے سے راہو کے ساتھ یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ کسی بھی فیصلہ چاہے وہ بزنس کے حوالے سے ہو یا گھریلو معاملات میں ہو یا بزنس پارٹنر کے حوالے سے ہو، اس میں جلد بازی اور جذباتی پن کا مظاہرہ مت کیجیے گا۔ اگر آپ اس میں جلد بازی یا جذبات کا سہارا لیتے ہیں تو نقصان اٹھائیں گے اور آپ کے عزت و وقار کو بھی دھچکا لگ سکتا ہے۔ اسکارپیو والی خواتین
जिनको औलाद का मसला है वो गायनी के डॉक्टर से रजू करें। यूँ उल्टे सीधे टोटके इस्तेमाल मत करें। अपने लाइफ पार्टनर का ख़ास ख्याल रखिएगा, बल्कि माजी की तमाम तलखियाँ बुलाकर इस रिश्ते में कुछ सुधार लाने की कोशिश करें। आपके लाइफ पार्टनर को इस वक्त आपकी ख़ास ज़रूरत है। अगर ऐसा कर लेंगे तो बेहतर है, बल्कि होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा। स्कॉर्पियो वालों को चाहिए कि मंगल और जुमे के दिन, बल्कि पीर की दिन कलेजी पिपरा ले लें, उसको मंगल के दिन पकाकर रोटियों साथ रोटी लें, वो गरीबों में तकसीम करें, और जुमे वाले दिन 7 रंगी मिठाई वो किसी फ़कीर को दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपका लकी नंबर 3 और 4 है। इस हफ्ते के शुरू में मून का आपके असेंडेंट में होना और मंगल की उस पर 8वीं नज़र पड़ना, ये ना तो आपके सेहत के हवाले से अच्छा है और ना ज़हनी कैफियत के हवाले से। इस हफ्ते पहले 2 दिन बड़ी कशमकश में गुजरेंगे। ज़हन में मनफी ख्यालात भी उभरेंगे। वालदा और घर के किसी छोटे बच्चे की सेहत भी बिगड़ सकती है। और जैसे ही मून 30 डिग्री तय कर आपके दूसरे हाउस में दाखिल होगा, वहाँ पे सेहत संभलेगी, ज़हनी तनाव भी कम होगा और कहीं से बड़ी रकम भी आ सकती है 2 वक्फों के दौरान। बच्चों की तालीम की तरफ आपको ख़ास तवज्जो होनी चाहिए। बेटे या बेटी की शादी की कहीं बातचीत चल रही है तो उसे ज़्यादा डिले करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितनी जल्दी हो सके तो इस फ़र्ज से फ़ारग हो जाएं तो बेहतर होगा। इस हफ्ते बिज़नेस में कभी तेज़ी कभी एकदम ठहराव देखने को मिलेगा। लाइफ पार्टनर के मशवरे बड़े दिलचस्प तो होंगे, लेकिन सिर्फ ज़बानी जमा खर्च की हद तक। बीवी के साथ इस हफ्ते के आखिर में कोई अंदरूनी मुल्क का सफ़र पेश आ सकता है। छोटे दुकानदार, सनतकार और डेली वेजिस पे काम करने वाले लोगों के लिए ये हफ्ता कभी नरम और कभी गर्म रहेगा माली लिहाज से। मेडिकल लाइन और फार्मेसी से रिलेटेड लोग इस हफ्ते काफ़ी लाभ उठाएंगे। बैरून मुल्क से कोई राब्ता हो सकता है किसी दोस्त की मदद से। वो आपके सफ़र के मामलात में कोई आपकी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बिल्कुल मदद कर सकता है, जिसकी वजह से आपका रुका हुआ सफ़र बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और जिन लोगों का तेल, पेट्रोलियम, ऑयल, कंस्ट्रक्शन और गलाबानी का कारोबार है, उनको इस हफ्ते खासा फ़ायदा होगा। सैजिटेरियस वाले को चाहिए कि जुमेरात के दिन कफूर की 2 टिक्कियाँ लें और उसे थोड़ा देसी घी में भिगो लें, थोड़े से देसी घी में, ज़्यादा नहीं। और वो अपने जहाँ वो सोते हैं यानी बेडरूम में सोने से पहले उसकी धुनी दें उन 2 टिक्कियों की, और साथ में जुमेरात की रात किसी फ़कीर को खाना दें। इंशाअल्लाह ताला देखिएगा अल्लाह कितनी मेहरबानी करता है और आपका डिप्रेशन दिन ब दिन ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ये ख़ास तौर उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन का शिकार है, सैजिटेरियस वाले। आपके इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 3 है। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। इस हफ्ते के शुरू में सेहत के मामलात में कुछ खर्चा पड़ेगा। बीवी पर भी खर्चा हो सकता है, बिजनेस पार्टनर की सेहत के हवाले से भी खर्चा पड़ सकता है। बहरहाल खर्चा तो हर सूरत में है। कुदरत ने कुछ जिम्मेदारियां आपको सौंपी हुई हैं, तो बराए मेहरबानी उन जिम्मेदारियों को निभाने में कोताही और लापरवाही मत बरतिए। फजूल की भाग दौड़ में दिलचस्पी ज़रा कम करें तो बेहतर होगा। ज़हन को एक डायरेक्शन पर लेके चले, कभी सियासतदान, कभी फिल्म एक्टर, कभी बिल्डर, कंस्ट्रक्शन की सवारी पर सवार हो जाते हैं। आप जो हैं वैसे हैं, उसी में बेहतर बनने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 11 मार्च को बिजनेस के हवाले से बड़ा अच्छा साइन है। इस दिन कोई भी नया काम या बिजनेस डील को फाइनलाइज करने की भरपूर कोशिश कीजिएगा।
یہ آگے چل کر آپ کو فائدہ دینے والی ہے۔ سوشل میڈیا، کمیونیکیشن اور صحافی پیشہ افراد اپنی علمی قابلیت اور اپنی گفتگو کے بل بوتے پر اس تاریخ کو یعنی 11 مارچ کو بالکل آگے نکل سکتے ہیں۔ الیکٹرانکس کا کاروبار کرنے والے افراد کو اس ہفتے بزنس کے حوالے سے کوئی نئی پیشکش ہو سکتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں سے کچھ نئی پالیسیاں دیکھنے کو ملے گی جو آپ کے لیے بالکل فائدہ مند ہوگی۔ پیار و محبت کے حوالے سے اپنے آپ کو ذرا پریکٹیکل کرنے کی کوشش کریں تو بہتر ہوگا۔ شادی شدہ افراد، خاص طور پر فیمیل، ان کا اس ہفتے اپنے خاوند کے ساتھ کو مزاج بگڑا بگڑا رہے گا، لیکن جلدی ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ کیپریکارن والوں کو چاہیے کہ ہفتے کے دن دیسی گھی کا چراغ جلائیں اور کسی فقیر کو 1.25 پاؤ یا آدھا کلو گڑ دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 2 ہے۔ برج دلو یعنی ایکویریس، اس ہفتے کے آغاز میں ہی چندرما کو آپ کے 11ویں گھر میں ہونا اور عطارد کا ٹرانزٹ کر کے ایکویریس میں آنا، یہ ایک اچھا سائن ہے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہے گا، بلکہ کوئی سفر بھی پڑ سکتا ہے، یا یوں کہیے کہ بیرون ملک سے کوئی رقم بھی آ سکتی ہے جس سے آپ کو مالی فائدہ ہوگا۔ عطارد کا آپ کے گھر میں آنا، آپ کے فیصلوں کا مثبت ہونا، آپ کے اندر جو کشمکش چل رہی تھی یا کسی بھی معاملات میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، وہ اب آپ فیصلہ بالکل کرنے جا رہے ہیں اور وہ بالکل مثبت انداز میں ہوگا اور اس کے نتائج بھی اچھے ہوں گے۔ تبدیلی تو آپ یقیناً چاہ رہے ہیں اور تبدیلی آئے گی بھی، چاہے وہ رہائش کی ہو، بزنس کی ہو۔ کچھ چیزیں جو آپ کے خلاف چل رہی ہیں اور وہ بالکل آپ کو نظر بھی آ رہی تھی کہ آپ کے خلاف ہے، لیکن ایسا نہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی معاملات تھے جو آپ کے حق میں چل رہے تھے، جو آپ کا یوں کہیے کہ ڈیفینس کر رہے تھے، لیکن وہ آپ کو بالکل اپنے خلاف چلتی ہوئی چیزیں نظر آ رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی 11ویں گھر میں آپ کے اسٹینڈرڈ میں عطارد ٹرانزٹ کرے گا، وہی چیزیں آپ کو بہتر نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ ازدواجی زندگی میں بالکل پھونک کر قدم رکھیے گا۔ آپ جو بھی فیصلہ کرنے جائیں، لیکن وہ فیصلہ اب آپ کا ہوگا۔ لوگوں کی غیر ضروری باتیں پر دھیان دینے کی آپ بالکل اب کوشش نہیں کریں گے، کہ عطارد ایک ایسا پلینٹ ہے، یہ اگر مشتری علم و گیان کا ستارہ ہے تو عطارد اس کا نچوڑ ہے، اور عطارد یہ آپ کے 5ویں گھر کا بھی مالک ہے، آپ کے علم و عقل کا بھی مالک ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے آپ خود کریں گے، وہی فیصلہ آگے چل کر ثابت کرے گا کہ یہ ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ بزنس میں کچھ تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی، لیکن وہ تبدیلیاں وقتی طور پہ تو بالکل غلط ثابت ہوں گی، لیکن آگے چل کر وہی تبدیلیاں آپ کے لیے سازگار ہوں گی۔ اور جو لوگ بیرون ملک سیٹل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا اچھا وقت ہے، وہ کوشش کریں تو بالکل باہر جا سکتے ہیں اور سیٹل بھی ہو سکتے ہیں۔ تھوڑی سی محنت تو ضرور درکار آئے گی باہر کے ملک، لیکن آنے والے وقتوں میں وہی محنت آپ کو اپنا پھل دے گی۔ ایکویریس والوں کو چاہیے کہ فضول خرچی اور غیر ضروری اخراجات پر ذرا کنٹرول کریں، کہ آگے چل کے خاندان میں خوشی آنے والی ہے جس پر آپ کا خرچہ بالکل ہوگا۔ گورنمنٹ ادارے سے بالکل فائدہ ہوگا،
اور جن کے عدالتی معاملات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں وہ اب بالکل حرکت میں آئیں گے. آپ کو بھی متحرک ہونا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالی اس کا فیصلہ آپ کے حق میں بھی آ سکتا ہے. عدالتی معاملات کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کے حق میں ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ میرے خلاف تھا. کچھ ایسے سائن اب بننے جا رہے ہیں. اپنے آپ کو مضبوط اور اپنی ڈائریکشن کو ذرا سیدھا رکھیں. آپ نے جتنا برا وقت کاٹنا سا کاٹ لیا. اب آگے چل کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اکویریس والوں کو چاہیے کہ ہفتے کے دن خاص طور پر جن لوگوں کو کوئی آنکھوں کا روگ ہے ان کی مالی مدد ہو سکے تو کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا. آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر 4 اور 8 ہے. برج حوت یعنی سیجیٹیریس. پائسس والے صحت کے حوالے سے اپنی آنکھوں کا خاص خیال رکھیں. اور جن لوگوں کی آنکھوں کی بصارت میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور اگر ڈاکٹر نے ان کو کوئی آپریشن کی تاریخ دی ہے تو اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش مت کیجیے، فوراً کروائیے. اس ہفتے گھریلو اخراجات بڑھیں گے. یہ اخراجات 11 تاریخ سے شروع ہوں گے اور 2-3 دن مسلسل اخراجات پڑیں گے. روزگار میں بھی بہتری آئے گی، یہ نہیں کہ نہیں، بالکل آئے گی. اور 11 اور 12 کو جیسے میں نے کہا اخراجات بڑھیں گے لیکن کہیں سے رقم بھی آئے گی اور یہ رقم کسی بڑی اماؤنٹ میں ہوگی، چھوٹی میں نہیں. لیکن اس رقم کے ملتے ہی فضول خرچی کی طرف مت بھاگیے گا. بیوی پر خرچہ بالکل ہوگا. اور جن لوگوں کے پیار و محبت کے سلسلے چل رہے ہیں اور یہ معاملات بڑے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں وہ اب کسی دوست کی وجہ سے منظر عام پر آنے والے ہیں. اور جیسے ہی وہ منظر عام پر آئیں گے تو گھر کا ماحول خراب ہوگا. اگر وہ شادی شدہ حضرات ہیں تو بیوی کے ساتھ بھی میٹ بیر ہوگی. بزنس کے حوالے سے آپ جو بھی اپنے معاملات چاہے وہ چیک کی صورت میں ہو یا کوئی دستاویزات کی صورت میں، ان پہ جو تحریری نوٹ ہے ان کو ذرا اچھی طرح پڑھ لیجیے گا. اور اگر سمجھ نہ آئے تو کسی سے مشورہ ضرور کر لیجیے گا. اس میں بالکل غلطی کے صاف اشارے نظر آ رہے ہیں. 11 مارچ کو طارت کا 12ویں گھر لگن سے آپ کے 12ویں گھر میں ہونا یعنی ڈیبلیشن کا ہونا، یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. بزنس کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ ضرور کر لیجیے گا کسی سے. جذبات میں آ کے کوئی ایسی بات نہ منہ سے نکال دیجیے گا جو پوری نہ ہو اور آپ کے بالکل بدنامی کا باعث بنے. سرکاری ملازم پیشہ افراد، ان کے لیے یہ ہفتہ خاصا اچھا رہے گا. بھاگ دوڑ میں کمی دیکھنے کو ملے گی. باس کی طرف سے یا اپنے افسران کی طرف سے کوئی انعام بھی مل سکتا ہے. سرکاری ملازم پیشہ افراد کو اس ہفتے فیملی کے ساتھ سیر و سیاحت کا پروگرام بنے گا. جو پرائیویٹ جاب کرنے والے افراد ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی ڈیوٹی یا اپنی ملازمت پر دھیان دیں تو بہتر ہوگا. لاپرواہی مت برتیں ورنہ کسی وقت بھی انہیں جواب ہو سکتا ہے. پائسس والے کو چاہیے کہ وہ اس ہفتے خاص طور پر بدھ اور جمعرات کے دن چھوٹی بہنوں اور اپنی بھوا یعنی پھپھو ان کی جتنی بھی ہو مالی مدد کریں. چھوٹی بہنوں کو باقاعدہ اپنے دسترخوان پر کھانے کے لیے بلائیں اور کھانا کھلائیں اور ان کی مدد کریں. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 3 اور 7 ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا.
ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر رہے، بلکہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔